الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم رمضان المبارک کے دوسری کلاس شروع کر رہے ہیں۔ کل ہم نے جو مسئلہ فضائل الحمد یہ آخری بات پڑھی تھی کہ اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی۔ بعض لوگ زندہ یا فوت شدہ بزرگوں کے نام سے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے یا طفیل سے یا صدقے سے میری یہ دعا قبول فرما، فلاں کے صدقے سے کشمیر کو فتح نصیب فرما، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بحرمت فلاں میری یہ دعا قبول فرما۔ تو یہ بدعت ہے۔ میں کئی مرتبہ مریضوں کے گلوں سے تعویذ کاٹتا ہوں کینچی سے، اور اسے پھر دیکھ کر پڑھتا ہوں تو اس میں یہ بدعت بڑی ہے۔ فلاں کے وسیلے سے، خاص طور پہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ تعویذ لکھے ہوتے ہیں۔ اس میں اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی منتر شنتر، کوئی خرافات، کوئی ہندسے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ بدعت ہے اور قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔ دعا جو ہے وہ اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے بغیر کسی وسیلے کے۔ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ان بزرگوں کا نام لیا جائے گا تو یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منوا لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بات رد نہ کرے گا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور مشرک کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں، مشرک کا روضہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور اس عقیدے میں کہ یہ بزرگ اور یہ ہستیاں اور یہ مورتیاں اور یہ اولیاء اللہ اور یہ اللہ کے صالحین جماعت اور یہ شہداء، یہ اللہ تعالیٰ سے بات منوا لیتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، اور ان کی دعا، ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اور یہ اپنے مریدوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ تو عرب کے مشرکین کا تھا۔ جیسے قرآن مجید میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ قرآن مجید سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 ہے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں۔ یہ معبود کی شان، یہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور نافرمان لوگوں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ان کی سفارش سے اللہ تعالی ہماری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، ہماری بگڑی بنا دیتا ہے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور ہمارے دشمن کا نقصان کر دیتا ہے۔ مشرکین بھی اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع میں اور نقصان میں مستقل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ
اور وسیلہ سمجھتے تھے، اور آج کا مشرک بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ ان بزرگوں کو، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اپنے اور رب کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھتا ہے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ کو تو اس بات کا علم نہیں۔ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہو اس چیز کی کہ جو اللہ کو معلوم نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں؟ یہ عقیدہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے۔ گویا یہ مشرکین اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ تجھے تو خبر نہیں، ہم تجھے بتلاتے ہیں، ہم تجھے خبر دے رہے ہیں کہ تیرے شریک ہیں یہ بزرگ، یہ مورتیاں، یہ پتھر، یہ درخت، جن کی یہ عبادتیں کرتے ہیں اور جن کو یہ اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے۔ اللہ کے قرآن مجید میں ہم نے کل تراویح میں سنا، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ، وہ پاک ہے اللہ، کن سے؟ ان پتھروں اور درختوں اور ان لوگوں کی اور مردوں اور زندوں کی شراکت سے، وتعالی، اور برتر، بہت بلند ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ یہ لوگ وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو مکہ کے مشرکین کا تھا۔ سورہ زمر کے اندر دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کیجیے آپ، اور مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے واسطے اس کے دین کو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں۔ ان بزرگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو خالق، رازق اور مدبر کائنات مانتے تھے، پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہاں دیتے تھے کہ شاید ان کے ذریعے سے اللہ کا ہمیں قرب، لیقربونا، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو صحیح وسیلہ جو ہے وہ تو ثابت ہے، یہ غیر شرعی وسیلہ ہے، کسی مردے اور زندوں سے مانگ۔ شرعی وسیلہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے وسیلے سے، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یہ اللہ کے صفات، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں اور اس ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریے، تو اللہ کی ذات اور صفات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کے صفاتی نام موجود ہیں۔ ہاں، اپنے کسی صالح عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، یہ یاد رکھیے، اپنی کوئی نیکی اللہ کے بارگاہ میں پیش کی جا سکتی ہے، جیسے کہ ایاک نعبد میں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں 193 نمبر آیت میں دیکھیے، ربنا، اور ہم نے یہ
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا، سمعنا منادیا ینادی، ایک منادی کرنے والے کو با آواز بلند، وہ بلا رہا ہے، آواز دے، للایمان، ایمان کی طرف بلا رہا ہے، ان آمنوا بربکم، کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، پس ہم ایمان لائیں، ایمان لائیں۔ اب ایمان لانے کے بعد ربنا، اے رب ہمارے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہماری برائیاں دور فرما، وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر دے۔ یہ وسیلہ جائز ہے، عمل کا وسیلہ، ایمان کا وسیلہ، ایمان کے لانے کا وسیلہ، یعنی اننا آمنا، ربنا اننا سمعنا منادیا یناد للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ایمان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور جیسے وہ غار والے 3 اصحاب، جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3465، 3 آدمی تھے اور وہ سفر میں تھے، اور اندھیری اور طوفان نے انہیں گھیر لیا، اور وہ ایک غار میں داخل ہو گئے، اور غار کا منہ ایک پتھر سے بند ہو گیا، طوفان اسے لایا اور وہاں غار پر آ کر پھنس گئے۔ ان تینوں نے اللہ کے سامنے دعا کی تھی، بغیر کسی واسطے، وسیلے، طفیل اور صدقے کے، اور انہوں نے کیا پیش کیا تھا؟ کس نے سنی تھی ان کی دعا؟ انہوں نے پیش کیا تھا اپنا عمل، یا اللہ، یا اللہ، میری جو ایک چچا کی بیٹی تھی اور میں اس کے ساتھ اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اس کو دینار دیے، درہم دیے، اور اس کو اس بات پر راضی کیا، اور جب ہم دونوں تیار ہو گئے تو وہ کانپتی تھی، اس نے کہا میں نے تو ظلم نہیں کیا، میں نے تو پیسے دیے ہیں تمہیں۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور اس سے بعد آ جا، میں اس لیے اللہ سے ڈر رہی ہوں، خوف کھا رہی، میں تو مجبور ہوں، مجبوری کی وجہ سے، تو میں نے یا اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑا اور بھاگ کھڑا ہوا، ڈر گیا تھا میں تجھ سے، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو غار کا پتھر ہٹا دے، تو اللہ تعالی نے غار کا پتھر ہٹا دیا تھا۔ ایسے ہی تینوں نے اپنی اپنی نیکی پیش کی تھی۔ دوسرے نے کہا تھا یا اللہ میں ہمیشہ اپنے والدین کو لا کر دودھ پلاتا تھا، ایک مرتبہ میں رات کو دور چلا گیا، واپس آیا تو ٹائم کافی ہو چکا تھا، والدین سو گئے تھے، تو میں دودھ کا پیالہ بھر کر ان کے سرہانے کھڑا رہا، اور بچے بھوک سے بلک بلک کر اور رو رو کر آخر وہیں سو گئے۔ اٹھایا اس لیے نہیں والدین کو کہ بزرگ ہیں، اگر اٹھایا تو ان کو دوبارہ نیند نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں ایسی اولاد نصیب فرما، اور ہمارے والدین پر اللہ رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن ہمیں پالا، اللہ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسا۔ رات کے کسی پہر میں صبح کے قریب ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ بیٹا ہاتھ میں دودھ لیے کھڑا ہے، تو دودھ پیش کیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا، کوئی واسطہ نہیں، وسیلہ، طفیل، صدقے، سب مولویوں کے بنایا ہوا یہ دین، تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے، تو پتھر کا دوسرا حصہ بھی ہٹ گیا۔ تیسرے آدمی نے بھی اپنی نیکی پیش کی، اب تم بھی پیش کرو تاکہ یہ پتھر ہٹ جائے اور ہم باہر نکل جائیں اور نجات پا جائیں۔ اس نے کہا یا اللہ، میں نے ایک مزدور رکھا، ملازم رکھا، شام کو مزدوری پر اسے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میرے تو اتنے پیسے بنتے، اس نے کہا اتنے تو نہیں بنتے، 1 روپیہ بنتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرے تو 2 بنتے۔ وہ غصے کی حالت میں وہ پیسہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کام بھی ہو گیا اور پیسے بھی بچ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔
تو میں نے یا اللہ اس 1 روپے سے تجارت شروع کر دی. تجارت جو اس کی شروع کی، اس سے بھیڑ بکریاں جانور غلام، بڑا اس کا فائدہ ہو. بڑے عرصے کے بعد وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ وہ میں نے مزدوری کی تھی، 1 روپے آپ کے پاس ہے، وہ مجھے دے دو. تو میں نے اس کو پہچان لیا، تو میں نے کہا کہ یہ سارا سامان تمہارا، لے جاؤ. اس نے کہا مذاق کیوں کرتے ہیں، پہلے 1 روپیہ نہیں دیتے تھے تو اب. میں نے کہا نہیں، میں نے تمہارے یہ سارا تمہارا ہے، وہ غلام، وہ بکریاں، وہ ریوڑیں، وہ جانور، وہ سب کچھ لے کر چلا گیا. سب. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے گیا تو یہ پتھر ہٹا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے وہ پتھر ہٹا دیا تھا. تو ثابت کیا ہوا کہ وسیلہ جو ہے وہ اپنے عمل کا یا اللہ کی صفات کا یا کسی زندہ آدمی سے جا کر دعا کروانا، وہاں پہنچ کر، جیسا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ شخص مسجد میں آیا اور جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے اگر آتے ہی کہا، بدو تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے، جانور بھی مر گئے اور بڑی شدت کی گرمی، ہر پانی کا نہیں ہے. آپ نے خطبہ روک کر رفع یدیہ، ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، اور اللہ نے اسی وقت بارش برسا دی، اسی وقت بارش برسا دی. اب وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے. یا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب عام الرماد ہوا تھا، قحط کا سال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بعم نبینا حدیث کا لفظ ہے، نبی کے چچا کو لے کر آئے تھے اور کہا تھا یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں اور تیرے پیغمبر کے چچا سے بھی دعا کی اپیل کرتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے اللہ ہم پر بارش برسا دے. تو زندہ آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر ہے 3710. اس کے علاوہ تین صورتیں بنی وسیلے کی. نمبر 1 اللہ کی ذات اور صفات، نمبر 2 اپنا عمل، اور نمبر 3 زندہ آدمی سے دعا. باقی ساری صورتیں غیر شرعی بدعت. 3 صورتیں یہ جائز ہیں وسیلے کی. جس شخص کے پاس آ جا کر دعا کروانی ہے وہ یاد رکھیے گا، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کا وضع قطع، اس کا عقیدہ، سب کچھ دیکھنا پڑے گا. اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت. یہ نہیں کہ وہ برہن ہے اور جا کر کہتے ہیں ہم بڑا پہنچا ہوا ہے اور اسے جا کر ہم کہیں جی ہمارے لیے دعا کر دو. یا وہ کسی قبر کا مجاور ہے، گدی نشین، سجادہ نشین ہے، مخدوم ہے، یا کسی کو ساتھ وہ اس قسم کا ڈرامے کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہی گندا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کو پکارتا ہے، غیر اللہ کی ندا دیتا ہے، قبر سے شفا حاصل ہوتی ہے، پھکیاں رکھی ہوئی ہیں یا راکھ رکھی ہوئی. ایسے زندہ شخص سے بھی دعا نہیں کروائی جائے، وہ اللہ کا دشمن ہے، مشرک اللہ کا دشمن ہے، اس سے دعا نہیں کروائی جا سکتی. یہ یاد رکھیے. دعا جو ہے وہ اس شخص سے کروائی جائے گی جو متبع سنت ہوگا، جو سر سے لے کر پیر تک شریعت کی زندہ تصویر ہوگا. دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام لے کر پیغمبر نے فرمایا عمر فی الجنہ. آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اویس قرنی رحمہ اللہ آئیں گے. اویس قرنی ایک بہت بڑے بزرگ جو اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے. وہ آئیں گے، نشانیاں بتلائیں اور کہا وہ آئے تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا. سبحان اللہ. کون ہے؟ صحابی. دعا کس سے کروانا؟ تابعی سے. وہ آئے پھر اور آپ ان سے ملے اور ان سے دعا کی درخواست کی کہ میرے لیے دعا کر دیجیے. کیوں؟ وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمر کی شان کم ہے اور تابعی کی شان زیادہ. نہیں، عمر ہزاروں کرنی ہو تو عمر کی جوتی پر قربان. یہ صحابی ہے.
یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ نیک آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ یہ سورت الحمد جس کی ہم فضائل آج دوسرے سبق میں دوسری کلاس میں پڑھ رہے ہیں، سانپ کے زہر جسے ہم پڑھ کر آئے، جیسی خطرناک بیماری اور مجنون دیوانگی پاگل پن کا علاج، اور جسے کسی مخلوق جن نے آ کر ستایا ہو، اس کے لیے یہ بہترین سورۃ شفا ہے۔ سورۃ شفا، کوئی عامل نہیں بن سکتا جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ سورۃ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا دم کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے کتنی بار، درجنوں مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اس سورت کا دم کرتے ہوئے، کتنی مرتبہ میں نے اس کا دم کیا اور اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ کتنے ہی ایسے لوگوں کو جن کو جنات کی تکلیف تھی، نظر بد تھی، سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ ان احادیث سے، ان سارے جو ہم فضائل پڑھ رہے ہیں، دم کی پر اجرت کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لو، اللہ کی کتاب۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 5737۔ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لو اللہ کی کتاب ہے۔ اسے اللہ کی کتاب پر دم کر کے اجرت، اللہ کی کتاب کو پڑھا کر مدرسین کی تنخواہیں۔ ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول البدایہ والنہایہ میں، کسی نے سوال کیا اسلام کب دلیل ہوگا؟ کہا جب لوگ گھروں میں جا جا کر قرآن پڑھائیں گے۔ جیسے آج کل بڑے بڑے شہروں میں مسجد کا رخ نہیں کرتے لوگ، اور قراء حضرات گھروں میں جا کر بیل بجاتے ہیں، ہم سبق پڑھانے آئے۔ وہاں جا کر اس وقت اسلام کی ذلت اور رسوائی کے ایام ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید، کچھ لوگ، یہ فرقہ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی جو فوت ہو چکا ہے، کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی فرقہ، جو عذاب قبر کا منکر ہیں اور ائمہ حضرات پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ، وہ ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ خارجی ذہن کے یہ لوگ، وہ اس بات کو بڑا اچھالتے ہیں کہ اہل السنہ کے علماء وہ سبق پڑھانے کے، قرآن پڑھانے کی تنخواہ لیتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت نمبر پیش کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے۔ وَآمِنُوا، ایمان لے کر آؤ، بما ساتھ اس کے جو انزلت میں نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما واسطے اس کے جو معکم تمہارے پاس، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، وإیایا، اور مجھ سے ڈرو۔ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو کا یہ مطلب ہے کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع ان کے مقابلے میں کم۔ اس میں اصل مخاطب بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو پیسے لے کر ان کی مرضی کا فتویٰ دیا کرتے تھے،
اور ویسے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو علم کو چھپائے اور باطل کو حق اور حق کو باطل کرے وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں۔ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ اب کچھ عوام کے اندر بھی عامی لوگ بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں، عوام کے لوگ بھی کہ جی قاری صاحب کو تنخواہ دینی ہے تو یہ ولا تشتروا بآیاتِ، نہ۔ دوسری آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے ویل وادی جہنم کی یا ہلاکت، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے، اور لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس طرح دنیا کماتے ہیں ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو۔ ویل فویل لہم، ویل ہے واسطے ان کے، مما اس سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے واسطے ان کے اس سے جو کماتے ہیں۔ یہ آیت نمبر بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ فتوے جو شریعت کے خلاف، وہ لوگ شریعت کے خلاف دین کو بدلنے والے، یہ تو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو کیسے ہم ان آیات پر یہ عثمانی اور اس کے حواری فٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورۃ آل عمران، آیت نمبر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187، 187، اس میں بھی ذکر ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، ان کا یہ کاروبار بہت برا۔ اس میں بھی اہل کتاب کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا، کتاب الہی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور جو آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں، لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے مال کی خاطر اللہ کے اس عہد کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ اہل علم کو تلقین ہے، ان کے ہاں جو علم نافع، جس سے ان لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور دنیاوی اغراض اور مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا، آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما، اور یہ محنتیں اور مشقتیں جو ہم کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یہ 2 لیکچر تو تھے ہمارے سورہ فاتحہ کے فضائل میں۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔